یہ ایک بہت بڑا احسان ہے جو خدا نے ہم پہ کر دیا۔ البتہ یقیناً جن لوگوں نے اس مشقت سے گزر کر امیر المومنین کے دروازے کو پہچانا، ان کی مقام کی بات ہی کچھ اور، ان کے جہاد کی بات ہی کچھ اور۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں خدایا مولا امیر المومنین کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی عزت و سلامتی میں اضافہ فرما۔ خدایا پوری دنیا تک امیر المومنین کے پیغام، ان کے پرچم کو پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، اسی محبت کو، اسی احترام کو، اسی عقیدت کو اس سے بڑھ کر ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو کچھ امیر المومنین کے چاہنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا، کسی اور شخص کے بارے میں اس کا 10% بھی نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے جہاں امیر المومنین کی ہستی کو حق اور باطل کا معیار قرار دیا، ایسی کوئی 10% گفتگو بھی کسی اور شخص کے بارے میں نہیں کہی۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس سے ایک نتیجہ حاصل کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اگر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علی مع الحق والحق مع علی یدور الحق مادار، یہ روایت دو طرح بیان ہوئی ہے، ہم سب جانتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ ایک روایت نے کہا کہ حق علی کے ساتھ ہیں، علی حق کے ساتھ ہے، اور علی وہاں جاتے ہیں جہاں حق جاتا ہے۔ ایک روایت اس طرح بیان ہوئی ہے۔ انہی الفاظ میں اور تقریب، اور اگر ان الفاظ میں نہ بھی ہو تو اس مفہوم میں یہ روایت امیر المومنین کے شاگردوں کے لیے بھی بیان ہوئی۔ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، اور علی وہاں جاتے ہیں جہاں حق جاتا ہے۔ یہ روایت مولا کے لیے بیان ہوئی ہے، اسی مفہوم کے اندر عمار یاسر کے لیے بھی بیان ہوئی ہے، جبکہ قطعاً عمار یاسر میں سے ان کے شاگردوں میں سے کے لیے کہا کہ یاسر حق کے ساتھ شہید کرے گا۔ اللہ کے نبی نے مومن کے لیے نہیں فرمایا علی وہاں جاتے ہیں جہاں حق جاتا ہے، حق وہاں جاتا ہے جہاں علی جاتا ہے۔ قسم النار والجنہ ارشاد فرمایا۔ جو کچھ امیر المومنین کے لیے ارشاد فرمایا ان سب کو دیکھتے اس کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہے ہم لوگوں کے لیے۔ یعنی ایک دفعہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان تمام روایات کو مولانا امیر المومنین کی شخصیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ حق وہاں جاتا ہے جہاں علی جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ راز امیر المومنین کی شخصیت میں ہے، اور وہ راز ایسا راز ہوگا جس تک ہم جیسے تو چھوڑو، ہم سے بہت اونچے لوگ بھی اس راز اور اس کی وجہ مبالغہ نہیں ہے، اس کی وجہ جذباتیت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ خود امیر المومنین نے جب اپنی توصیف بیان کی خطبہ شقشقیہ میں تو ایک جملہ ارشاد فرما دیا جس سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس ہستی کے راز تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اس مشہور روایت سے بھی اگر میں صرف نظر کر لوں وقتی طور پر، جس کو جز میں نے اور خدا نے، اگر میں اس روایت سے بھی اگر صرف نظر کروں اور صرف اس جملے کو دیکھوں جو عامر مومنین نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، اور خطبہ شقشقیہ کا مشہور و معروف جو بارے میں ارشاد فرمایا، اور خطبہ شقشقیہ کا مشہور و معروف جو پرندہ بھی یہاں تک پر نہیں مار پائے گا، وہ جو آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتے تھے، وہ خود بتا رہے ہیں کہ کسی حد تک تخیل کی پرواز بھی اس ہستی تک نہیں پہنچتا۔ اور یہ ہم سب کہیں نہ کہیں محنت کریں ہمارے جیسوں کو سمجھ میں کہ یہاں پرندہ کون ہوگا، پرندہ کون ہوگا۔
آپ عجیب بات دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان قرآن کریم کے بیان میں فرماتے ہیں علمنا منطق الطیر، ایک نبی اپنے کمالات کو گنواتے ہوئے فرماتے ہیں ہمیں پرندوں کی منطق سکھائی گئی ہے۔ تو یہ پرندہ باز اور کبوتر اور بولی کو سمجھنا نبی کے لیے فخر نہیں ہوتا، یہ طائر کوئی اور ہوگا جس کی بولی سمجھنا نبی کے لیے فخر ہو، اور امیر المومنین فرما رہے ہیں وہ پرندہ بھی یہاں پر نہیں مار پائے گا۔ درود بھیجے محمد وعلی محمد صلی علی محمد۔ ایک دفعہ ریفرنس امیر المومنین کی ذات ہوتی ہے کہ اس ذات میں کیا کمالات ہیں، اس ذات میں کیا اسرار ہیں۔ میں نے عرض کیا وہ ہمارے بس کا نہیں ہے، بلکہ شاید کسی کے بھی بس کا نہیں ہے۔ تو ان روایات کو کس انداز میں دیکھا جائے؟ ان روایات کو ہم اپنے طرف سے دیکھیں، ہم امیر المومنین کی ذات کے کس معاملے میں آزمائے گئے ہیں کہ ان کی ذات قسیم النار والجنہ بنی ہے۔ اگر وہ قسیم النار والجنہ ہیں، آگ اور جنت کو تقسیم کرنے والے ہیں، اور ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو اس تقسیم کے نتیجے میں آئیں گے، تو امیر المومنین کی ذات کا وہ کون سا حصہ ہے جس سے ہم آزمائے گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم آگ یا جنت میں سے کسی ایک کے حقدار ٹھہریں گے؟ معاملہ یہاں پر آپ ان تمام جملات کو میں اور آپ اپنی زندگی میں امیر المومنین کے ریفرنس سے دیکھنے کے عادی ہیں۔ ان کی ہستی، ان کی عظمت، ان کی بلندی، ان کی نورانیت کو سمجھنے کے لیے ہم ان جملات کو دیکھتے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس کو ادھر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ یعنی کوئی معاملہ ہے ان کی ہستی کے اندر جس کے ذریعے سے انسان آزمائے جا رہے ہیں، اور اس آزمائش کے نتیجے میں کچھ لوگ علی کے شیعہ کہلائے، کچھ لوگ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم شیعہ کی ٹرمینالوجی کے واقعی معنی پہ چلے جائیں، حقیقت یہ ہے اگر واقعی معنی کے اوپر شیعہ کے چلے جائیں، ہم محب ہیں۔ شیعہ بہت بڑا مقام ہے، شیعہ بہت بڑا لقب ہے۔ یہ تو چونکہ عرفیات کے اندر ہمیں شیعہ کہا جاتا ہے جس پہ ہمیں فخر ہے، اور اس عنوان کو ہم بچانا اپنے لیے بہت ضروری سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر جائیں اور گہرائی میں اتر کر پوچھیں اپنے آپ سے، شیعہ بہت بڑا لقب ہے، شیعہ علی بہت بڑا مقام ہے۔ ہم لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ محبین ہیں، ہم تابعین ہیں، ہم وہ ہیں جو ان کی ولایت کو طلب کرنا چاہتے ہیں، خدا ہمیں ان کی ولایت سے سرفراز کرنا۔ اور یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ غدیر کے دن اپنی زبان سے انجام ادا کرتے ہیں، خدا ہمیں ان کے متمسکین میں سے، ان کی ولایت کے تمسک کرنے والوں میں سے قرار دے دے۔ شیعہ کا دعویٰ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ لوگ ہمیں شیعہ نہ کہیں یا ہم ایک دوسرے کو شیعہ نہ کہیں، نہیں کہیں، لیکن حقیقت مفہوم میں اگر جائیں یہ مقام ایک خاص مقام ہے، وہ خاص لوگوں کے لیے مخصوص ہے۔ اب وہ خاص لوگ کیسے اس مقام پر پہنچے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں چند عرائض آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی عرض کرتا چلوں کہ میں کیوں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ بعض اوقات انسان کی زندگی ایک عادی روٹین کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے، روٹین کے اوپر جب زندگی گزر تو چیلنج نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری خامیاں، بہت ساری کمی، بہت آزمائے نہیں گئے۔ اور میں اس کو اگر عرفی مثالوں کے اندر عرض کرتا ہوں، بعض اوقات تو مثال کے طور پر آپ کسی گاڑی کو شہر کے اندر گھمانا چاہ رہے ہیں، شہر کراچی بہت بڑا ہے، لیکن کتنا بڑا ہوگا؟ ایک دن میں کتنے کلومیٹر گاڑی چلا لیں گے؟ 200 کلومیٹر، 300 کلومیٹر،
اس سے زیادہ کہاں چلائیں گے؟ پورا شہر تقریباً پلین ہے، ایک دو جگہ لے گئے، یا مثلا گلستان جوہر کی طرف ادھر ادھر چلے گئے، کہیں چھوٹی سی کھائی آئے گی، چھوٹی سی اونچائی، آپ کی گاڑی کو کیا چیلنج ہوگا؟ کچھ زیادہ چیلنج نہیں ہے۔ موسم بھی کوئی اتنا سخت نہیں ہے، آتا ہے کبھی کبھی گرمی آتی ہے، 40-42 ہو جاتا ہے، معمولاً کم رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ اگر یہی گاڑی جو کراچی میں 300 کلومیٹر چلی تھی، اب آپ اسی گاڑی کو لے جائیں گلگت بلتستان، اور گلگت بلتستان کی پہاڑیوں میں اسی گاڑی کو 300-400 کلومیٹر چند گھنٹے میں چلائیں، اب یہ گاڑی ایسے چیلنج سے گزرے گی کہ اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو یہ برداشت نہیں کر پائے گا، یہ گاڑی بسٹ ہو جائے گی، فلیٹ ہو جائے گی، اس کے اوپر مزید سفر نہیں ہو پائے گا، کوئی رسک نہیں لے گا۔ آپ کبھی گلگت بلتستان گئے ہوں تو مثال کے طور پر پرانی روڈ جو تھی، اب تو سنا بن رہی ہے، نئی روڈ بن رہی ہے، پرانی روڈ جو تھی 6 گھنٹے کا راستہ تھا، 4 سے 6 گھنٹے مختلف گاڑیوں پہ لگتے تھے، اور اتنا ٹف ٹیرین ہے کہ اگر آپ کسی نارمل گاڑی پہ چاہیں یوں ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو پہلے تھوڑا بہت دیکھنا پڑے گا۔ ہم اور آپ اب کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ عزیزان محترم، مجھے نہیں معلوم میں کتنے سال زندہ ہوں، لیکن زندگی کا ایک سبسٹینشل پارٹ گزار چکا۔ اب اگر مجھ سے کوئی پوچھیں کہ بھائی آپ کو زندگی میں کس بات کا انتظار ہے، کہوں گا کہ مجھے گھر کا انتظار ہے کہ گھر ملے، آپ سے کہوں گا کہ گاڑی کا انتظار ہے کہ مجھے نئی گاڑی ملے، آپ سے کہوں گا کہ کسی دوسرے ملک میں سفر کا انتظار ہے کہ وہاں جا کے سفر کروں، تو ہم سب اگر اپنی تمام ہدف لوگوں کی نظروں میں نہیں تھا، پچھلی نسل تک بھی اس ہدف پہ اتنی گفتگو نہیں تھی، تو مثال کے طور پر حتی دیندار کسی حد تک باشعور والدین بچوں کو دعائیں دیتے تھے، تو زیادہ زیادہ ہی دعائیں دیتے تھے، دولت مند بنا دے، صاحب حیثیت بنا دے، بہت اچھے تھے تو وہ دعا دیتے، اوپر رکھ، دینے والا بنا، لینے والا نہ بنا، دور باپ ہے۔ دیندار باشعور جس نے دین کی حیثیت کو کسی حد تک سمجھا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے اللہ سے مانگے گا جائیدادیں مانگے گا۔ بھائی تقریباً طے شدہ سی بات ہے، کہیں چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں لیکن انسان کو امید دلانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کراچی میں ہی 8-10 سال پہلے کسی جگہ کے اوپر ایک کسی خاندان کے ساتھ جا رہا تھا کوئی، اس نے دیکھا کہ بہت چھوٹا سا بچہ تھا، وہ گاڑی میں آگے بیٹھا ہوا تھا، خواتین پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، ایسے گزرے تو وہاں پہ کسی نے بتایا کہ یہاں پر اہل بیت کے دشمن فائرنگ کر رہے ہیں۔ بچہ چھوٹا تھا، 4-5 سال کا ہوگا شاید، وہ ڈرائیور کہنے لگا کہ وہ بچہ کھڑا ہوا سیٹ کے اوپر اور کہنے لگا مارنا ہے تو مجھے مارو، میں ماننے والا ہوں ان کا۔ ہم پچھلی نسلوں میں یہ نہیں سوچ، الحمدللہ رب العالمین تھوڑا شعور بڑھا ہے۔ لوگ زیادہ سے زیادہ کیا سوچ سکتے تھے؟ باعزت دیندار گھرانے، مثلا میں نے عرض کیا دینے والا احترام کریں، یہ لوگوں کے کام آئے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ آج الحمدللہ رب العالمین دینی شعور دعاؤں کے صدقے میں، قربانیوں کے صدقے میں اب ایسا ہوا ہے کہ اب بہت سارے والدین مثلا جب ہم لوگوں سے کبھی رابطہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا ہم نے اپنے بچے کو امام کی نصرت کرنے والوں میں ڈالنا ہے، امام کے لشکر میں بھیجنا ہے، اس کے لیے بتائیں منصوبہ کیا ہو؟ میں اور آپ کس چیز کے منتظر ہیں زندگی کے اندر؟ میرا خیال ہے کہ ان عظیم الشان ہستیوں کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے، اور وہ جو دین کے نام پر اس وقت بھی دنیا کے اندر
اپنی قربانیاں مسلسل پیش کر رہے ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. اب باتیں کتابوں کی نہیں ہیں. تو مثال کے طور پر ہم نے کتابوں میں مجاہدین کے بارے میں پڑھا ہے، لیکن بحمدللہ رب العالمین آج ہم اپنی آنکھوں سے مثلا سید حسن نصر اللہ جیسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے کتابوں میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو ایسے پڑھا تھا اور سنا تھا. آج الحمدللہ رب العالمین اپنی آنکھوں سے مثلا قاسم سلیمانی جیسے لوگوں کو دیکھ چکے ہیں. یا مثلا زمین پر ہم نے جب علماء کے حدیث قاضی نور اللہ شستری جیسے لوگوں کو سنا، تو اب ہم اپنی آنکھوں سے علامہ شہید عارف حسین حسینی جیسوں کو دیکھ چکے. ان لوگوں نے دینی شعور کو ترقی دی، دینی شعور کو بڑھا دیا. اب جب ہمارا دینی شعور بڑھا تو اب ہم صرف اس پہ قناعت اکتفا نہیں کر پا رہے کہ مثال کے طور پر میں ایک مسجد بنا دوں، میں ایک چھوٹی سی جگہ بنا دوں. نہیں، یہ تو بناؤ، لیکن یہ اس پہ میں اکتفا نہیں کر سکتا. میرا دینی شعور، میرا دینی جذبہ، امیر المومنین سے میری محبت، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے میری عقیدت اس وقت مجھے کسی چھوٹے ہدف پہ رکنے نہیں دے رہی. یہ سب مانگ رہے ہیں. یہ دعائیں پہلے ہمارے درمیان نہیں تھیں. دعائیں افتتاح پڑھنے والے نہیں تھے لوگ، کتابوں میں تھیں. حتیٰ دعائیں سلامتی امام پڑھنے والے لوگ نہیں تھے، کتابوں میں تھیں. لیکن بحمدللہ رب العالمین آج گلی گلی چپے چپے کے اندر بچے بڑے بزرگ اللہم انا نرغب الیک کریمہ تعز بها الاسلام واحد شان حکومت دیکھیں جس میں اسلام کو عزت و شان و شوکت. اب دینی شعور بڑھ گیا ہے. یہ حد یہ تھی کہ خدایا مجھے اتنے پیسے دے دے کہ میں ایک مسجد بناؤں، اس کے لیے بھی قربانی تھی. دینی شعور اتنا تھا کہ خدایا اتنا پیسہ دے دے کہ فلاں کام انجام دے دوں، اس کے لیے بھی خدا دے دیتا تھا، کام ہو جاتے تھے. اب اس وقت دیکھ لیجیے آپ بر صغیر نہیں تھے، اتنے مراکز بنائی لیے الحمدللہ رب العالمین. لیکن اب دینی اسلام ہوا ہے. اب دینی شعور پہنچا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے وقت کے امام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اب اس سے کم پر دل قانے نہیں ہو پا رہا، اب اس سے کم پہ دل نہیں اٹھتا. اور اب دعائے ندبہ کا وقت ہو گیا. اب مختلف دعاؤں کی طرف انسان کی تڑپ بڑھی اور بار بار خدا سے انسان دعا کرتا ہے. عزیزان محترم، اگر ہدف ہمارا اتنا بڑا ہو گیا کہ اب ہم چھوٹے کاموں کے اوپر اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پا رہے، اور بالکل صحیح ہے، مطمئن کرنا بھی صحیح نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑے کام کے لیے تیار کرنا. اگر ایسا، ہمارا چیلنج کیا ہوگا؟ اگر قدیم زمانے میں غربت کے دور میں کسی کو ایک رات شب داری کرنی ہوتی تھی نا، اپنا پیٹ کاٹنا ہوتا تھا کہ شب داری کے پیسے جمع کر لے. اگر ایک مسجد بنانی ہوتی تھی تو ایک نسل پورا خاندان محنت کرتا تھا کہ ہم ایک مسجد. اذان محترم، میں نے خود دبئی میں ترین محنت کر کے کماتا تھا، مثلا 600 کماتا تھا، 700 کماتا تھا، 200 اپنے اوپر لگاتا تھا، 500 امام بارگاہ کے لیے بھیجتا تھا. میں نے خود دیکھا ہے. تو لوگوں نے چھوٹے ہدف کے لیے بھی اپنے پیٹ کاٹے ہیں، اپنی خواہشات کو مار دیا، اپنی اولاد کو دنیا کی لذتوں سے محروم کر دیا. اب ہماری خواہش کیا ہے؟ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم کائنات کے اس واقعے میں اس ہستی کا ساتھ دینے کی سعادت حاصل کریں جس کا انبیاء نے انتظار کیا، جن کا ائمہ معصومین علیہ السلام نے انتظار کیا. یہ ہمارا چیلنج ہے. اب آپ یہ سمجھ لیجئے، اگر امیر المومنین کے زمانے میں کوئی تھا تو اس کا چیلنج کیا تھا؟ صاحب اس کا چیلنج یہ تھا کہ وہ صفین میں امیر المومنین کی ہمراہی میں جنگ لڑے گا یا نہیں لڑے گا. اس سے کم پہ بات نہیں تھی. میں
انتہائی معذرت کے ساتھ چھوٹی سی ایک مثال دے کر اس کو بالکل واضح کرنا چاہوں گا. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد. شب قدر بھی ہے اور ظاہر ہے کہ شب عزا ہے. آپ شاید اور کہیں بھی جا کر عزا میں شرکت کرنا چاہتے ہوں. میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن انشاءاللہ خدا نے چاہا تو ہماری یہ مجلس خدا متعال اچھی عبادتوں میں ہم سے قبول فرمائے گا انشاءاللہ. اگر جنگ صفین کا وقت ہو اور کوئی شخص امیر المومنین کے چاہنے والوں میں سے ہو اور امیر المومنین 8 مشغول رہیں، مدینے سے کوفہ سے نکل کر 8 مہینے جنگ صفین تقریباً آنے جانے سب ملا کے لگی، اس 8 مہینے میں کوئی شخص امیر المومنین کا ساتھ نہ دے، سارے 8 مہینے روزے رکھے اور رات کو سجود و عبادتوں میں گزارے اور دن میں مسجد کی تعمیر کرے اور امیر المومنین کا جنگ میں ساتھ نہ دے، کوئی حیثیت ہے اس کی؟ یعنی اگر میں آپ سے اپنے آپ سے یہ کہوں کہ امیر المومنین لشکر بنا کر صفین کی طرف گئے ہیں اور میرے پاس 2 میں سے ایک اختیار ہے، یا میں کوفہ میں رکوں، مسجدیں بناؤں، امام بارگاہیں بناؤں، قرآن پڑھوں، عبادتیں کروں، روزے رکھوں، سجود و قیام میں وقت گزاروں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ امیر المومنین کے ہمراہ صفین میں جاؤں. آپ مجھے بتائیے میرا چیلنج کون سا ہوگا؟ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہمیں امیر المومنین کا ساتھ دینا ہے، جنگ صفین میں جانا ہے. کے منتظر ہے، ہم لوگ اس کے منتظر نہیں ہیں. وہ کریں، ضرور کریں جب اس کا وقت ہو. ہم منتظر جنگ صفین کے ہیں، اب ہم منتظر بدر و احد کے ہیں، اور ایک لفظ میں ہم منتظر کربلا کے ہیں. ہم اب معاملہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم معمولی سے ہی نہیں، ہم منتظر ایک ایسے واقعے کے ہیں جو امیر المومنین کے اصحاب کسی جرأت مانگ رہا ہے ہم سے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر 1400 سال الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اس مکتب فکر کا ساتھ دیا، تو ہم 1400 سال کی قربانیوں پہ کھڑے ہو کر اس تمام کے اندر دی جانے والی قربانیوں کا نتیجہ لینا چاہتے ہیں. اس پوزیشن پر آ گئے کہ اب ہم بھی گیا، اس میں عزتیں بھی گئیں، اس میں جانیں بھی گئیں، اس میں آرام بھی گیا، سکون بھی گیا. البتہ اس سے زیادہ اس خاندان مقدس نے ہمیں دیا بھی ہے، نہ کہ ہم نے دیا تو ان پہ کوئی احسان کیا، انہوں نے اس سے ہمیں بڑھ بڑھ کے دیا ہے. اگر ایسا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم امیر المومنین کے معاملے میں کس چیلنج سے گزرنے والے ہیں. ہمیں یوں احساس ہوتا ہے کہ اب ہمارا چیلنج صرف چند دعائیں نہیں ہیں، وہ ہے پڑھنے کا ہے، پڑھیں، اس کے ذریعے ہی یہ طاقت ملے گی. بس وہ جو میں نے نماز کی بات کی، قرآن کی بات کی، مسجد کی بات کی، دعاؤں کی بات کی، روزوں کی بات کی، وہ سب کریں، ان سب سے طاقت ملے گی. لیکن طاقت کس بات کے لیے ملے گی؟ اب ہم اس پہ کمپنی بنا دیں، ایک گھر کھڑا کر دیں، ایک فلاں کام کرنے نہیں، اب ہم اس پہ قانے نہیں رکھتے ہیں اس خاندان کے سامنے. اور وہ طلب لفظ بھی اچھا نہیں ہے، استدعا رکھتے ہیں، ایک درخواست رکھتے ہیں، ایک گزارش رکھتے ہیں کہ اے خاندان مقدس، اگر قربانی کا وقت آئے تو ہم پیچھے نہ رہ جائیں. اب ہماری دعا یہ ہے، اب ہم یہ چاہتے ہیں، اب ہم اس سے کم میں نہیں چاہ رہے کچھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں سب کچھ دیکھ لیا ہے، ہم نے حکومتیں بدلی دیکھ لی ہیں، ہم نے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد مولا.
اور مسنگ پرسن کی بازیابی کے لیے بلند ترین صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ مولا امیر المومنین کی ذات پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔ صل علی محمد۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد محمد۔ مولا امیر المومنین ان کی نسل طیبہ و طاہرہ کی مزید عزت، مزید سربلندی کے لیے، پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد محمد عجل۔ اہل بیت کے چند جانے والے بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، جن کی آزادی اور رہائی کے لیے بڑی قربانیاں دیں لوگوں نے۔ 28 دن گرمی، سختی، مشکلات، مصیبتیں سب برداشت کی۔ ان بے گناہوں کی آزادی اور رہائی کے لیے، ان کے پس اہل خانہ کے صبر استقامت کے لیے، دلوں کی مضبوطی کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد آل محمد عجل۔ خلاصہ اذان محترم، ہم لوگ کم مقابلے میں نہیں بلائے گئے، ہم لوگ اب ایک بڑے مقابلے میں بلائے گئے۔ اس بڑے مقابلے میں اترنے کے لیے اور سرخرو واپس آنے کے لیے اب ہم گویا امیر المومنین کی شخصیت کے مقابلے میں جس طرح اس زمانے میں لوگ آزمائے گئے تھے، صفین کے ذریعے سے، بدر و حنین کے ذریعے سے، اب آپ آزمائے جا رہے ہیں، یا جا رہے ہیں یا جائیں گے۔ اور آپ کی خواہش کیا ہے؟ آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ اس میدان میں اتار دیے جائیں۔ اب ہم وہ نسل نہیں ہیں جو یہ دعا کر رہی ہو کہ امام ہمارے سامنے نہ آئے، نعوذ باللہ تعالی، کہ ہمیں اس مارکے سے ڈر لگتا ہے۔ نہیں، اب ہم وہ نسل ہیں جس نے اپنی پیدائش سے اب تک اس واقعے کی آرزو میں وقت گزارا ہے کہ ہم اس میدان میں اترنا چاہتے ہیں۔ اب واللہ اگر میں اور آپ، قسم کھانا مکروہ ہے، اگر میں اور آپ واقعاً اس میدان میں اترنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے آج کی جیسی شب قدر میں بیٹھ کر پورے سکون، اطمینان، صداقت کے ساتھ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیے گا، اس میدان میں اترنے کی خواہش ہے یا اس میدان میں اترنے کی خواہش نہیں ہے؟ اپنے آپ سے زندگی کو طے کرنے والا ایک سوال پوچھنا۔ تکلفات ختم، نعرے ختم، گفتگو ختم، اپنے آپ سے بیٹھیں، اپنے اور خدا کے درمیان ایک چیز سوال کریں، خدایا مجھے اولاد فاطمہ کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ بس میں اپنی کمزوریوں کو جانتا ہوں، اپنے گناہوں کو جانتا ہوں، جو میں نے نافرمانیاں کی ہیں میں جانتا ہوں، خدایا میں جانتا ہوں میں کتنا ضعیف انسان ہوں، لیکن ان تمام کمزوریوں، خامیوں کے باوجود اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آیا مجھے اولاد یا نہیں دینا ہے؟ اس معرکے میں اترنا ہے یا نہیں اترنا ہے؟ تو عزیزان محترم، اگر ہم امیر المومنین کے غم کو اپنے دلوں میں لیے بیٹھیں اور مولا امیر المومنین کی حل من ناصر ینصرنا 1400 سال کے بعد بھی ہمارے ذہنوں کے اندر گونج رہی ہے، 1% بھی امکان نہیں ہے علی کا چاہنے والا یہ کہے مجھے اس میدان میں نہیں آنا، اب کوئی امکان نہیں ہے۔ اب یہ تصور ہمیں وجود میں ہلا دے گا کہ ہم یہ سوچیں کہیں یہ میدان بنے، نعوذ باللہ تعالی، اب نہیں ہو سکتا۔ اب یہ مارکہ ہماری گھٹی میں بڑھ گیا ہے اور تعلق سے ہوں، اپنے آپ سے آج کی رات یہ سوال ضرور کیجیے گا کہ اس میدان میں اترنا میری خواہش ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ میں کیوں آپ سے عرض کر رہا ہوں، دیکھیے دعویٰ کرنے میں تو سب کہیں گے ہمیں اترنا ہے، ہمیں ساتھ دینا ہے، دعویٰ کرنے میں سب کہیں گے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ان دعووں سے گزر جائیں، ہم بیٹھ کر خدا سے، بس میں آپ کو اس سے زیادہ جملہ نہیں کہہ پاؤں گا، جیسے کسی کی اولاد کسی بیماری میں پھنس جائے نا
اور ماں کیسے اپنے خدا سے گڑ گڑا کے بچے کے لیے شفا مانگتی ہے. ایک دفعہ آج کی رات بیٹھ کر خدا سے یہ مانگ لیں کہ خدایا مجھے علی کا ساتھ دینا ہے، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور خدا سے اعتراف کر لیں کہ خدایا میں اپنی کمی کو جانتا ہوں، میں مالک اشتر نہیں ہوں، میں جانتا ہوں میں سمیت عمار نہیں ہوں، میں جانتا ہوں میں حجر ابن عدی نہیں ہوں، ان بزرگوں میں سے نہیں ہوں. میں اپنی کمی جانتا ہوں، میں اپنی کوتاہی جانتا ہوں. سب تو حجر ابن عدی نہیں تھے، سب تو ہمارے یاسر نہیں تھے، سب تو میں سمیت عمار نہیں تھے. تو مولا اپنے ہمارے اندر نفس پرستی ہے، ہمیں معلوم ہے ہمارے اندر ضعف ہے، ہم شیعہ علی کے معیار پر پورے نہیں اتر پائیں گے. اے خدایا ہمیں معلوم ہے، ہم تو اتنا ہے، ہم تو دعوے دار نہیں ہیں، تو ہم خدا سے کیا کہیں گے؟ ہم خدا کہیں گے خدایا تو ہماری کمی کو جانتا ہے، تو ہمارے نقص و عیب کو جانتا ہے، لیکن اے خدایا دلوں کے اہل نہیں، ہمارے دلوں میں بنت رسول قرۃ عین الرسول کا احترام ہے یا نہیں ہے؟ خدایا ہم جانتے ہیں ہم ضعیف ہیں، نافرمانیاں بھی کی ہیں، گناہ کی مرتکب بھی ہوئے ہیں، لیکن خدایا تجھ سے جو التجا ہے ہمارے گناہ ہمیں حسین کی نصرت سے دور نہ کرے، ہمارے گناہ ہمیں اگلی کربلا سے محروم نہ کرے. خدایا اتنا پاکیزہ بنا دے، اتنا ہمارے گناہوں کو اپنی غفاریت کے سائے میں لے چل کہ کل جب اگلی کربلا کرے تو ہم حسین کا ساتھ دینے والے ہوں. خدایا اس کے سوا کوئی امکان ہمارے لیے نہیں ہے. جو آج کی شب بڑی عجیب شب ہے. اللہ اکبر. جو لوگ امیر المومنین کے ساتھ رہ رہے تھے وہ امیر المومنین کی شخصیت کے اثر میں اتنی شدت کے ساتھ، آپ نے شاید کبھی احساس کیا ہو آپ کے خاندان میں، آپ کے اطراف میں کوئی بزرگ، کوئی بڑی شخصیت زندگی گزار رہی ہوتی ہے تو لوگ اس شخصیت کے اثر میں آ جاتے ہیں. مثلا چونکہ آپ اور میں ایک خاص عمر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ میں سے اکثر موجود لوگوں کی عمروں کو دیکھتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں. مثلا آپ کو شہید سبط جعفر یاد ہوں گے، آپ کو شاید شہید کی شہادت کا دن بھی یاد ہوگا. ہم شہید خاندان کا حصہ نہیں تھے، تو ہمیں ایسا لگا تھا جیسے ہمارا کوئی عزیز چلا گیا، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر لگا. تو یہ کیا تھا؟ ہم شہید کے دور میں زندگی گزار رہے تھے. اچھا ہم تو چلو پھر کراچی میں تھے، شہید سبط جعفر بھی کراچی میں رہتے تھے. جو لوگ دنیا کے دوسرے کونوں میں رہ رہے تھے انہوں نے بھی یہی احساس کیا تھا. بھئی وہ تو شہید کے ساتھ کبھی وقت بھی نہیں گزار پائے. ہم تو چلو مجلسوں میں ملتے تھے، شہادت سے ایک رات پہلے بھی ایک محفل میں جگہ پہ ساتھ تھے، شہداء کی تکریم کے لیے جو پروگرام ہو رہا تھا اس میں ساتھ تھے. تو ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے کہیں نہ کہیں مل جاتے تھے. جو لوگ نہیں ملتے تھے وہ کیوں اس اثر میں آئے؟ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ جب کسی بڑی شخصیت کے ساتھ وقت گزرتا ہے تو لوگ اس کی تاثیر میں آ جاتے ہیں. قاسم سلیمانی کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا. آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں کہاں شہید قاسم سلیمانی کو دیکھا، لیکن لوگ تاثیر میں آ گئے، اثر میں آ گئے. اگر میں اس سے پہلے چلا جاؤں، علامہ شہید عارف حسین حسینی کے ساتھ یہی تھا. بہت کم لوگ ان سے ملے ہوں گے، لیکن ان کی شہادت نے لوگوں کو متاثر کر دیا.
کیونکہ وہ ان کی شخصیت کی تاثیر میں آ گئی تھی۔ اگر آپ نے یہ سن لیا، چلیے میں تھوڑا سا اپنی زندگی سے بھی اگر اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں، تو جب امام خمینی کا انتقال ہوا تو بتا نہیں سکتا کہ عالم کیا تھا۔ فائزو، اس دن میں نے پہلی دفعہ اس بات کو احساس کیا تھا کہ جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہوگی تو کیا ہوا ہوگا۔ ہم لوگ امیر المومنین کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کو دیکھ پائے اور ان کے اثر میں آ گئے۔ جن لوگوں نے امیر المومنین کے ساتھ زندگی گزاری تھی، وہ صدمہ کیسا تھا۔ بھی عرض کرتا چلوں، شاید ہمارے کمزور گیا، شاید نہیں بچ پائے۔ آج کی شب بڑی عجیب شب ہے۔ ہر کام امیر المومنین کا اللہ کی طرف سے ایک پیغام تھا۔ آج کی شب بی بی ام کلثوم کے گھر پہ کیوں ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ میں کبھی کبھی اس کو سوچتا ہوں، میں جانشین امیر المومنین تو مجھے سمجھ میں آیا کہ بیٹیوں کا عجیب دکھ ہوتا ہے۔ گویا امیر المومنین کو اگر ایک جملہ عرض کرتا چلوں، گویا امیر المومنین آج بی بی ام کلثوم کو تسلیت اور تسلی دینے کے لیے یہاں پر ہے۔ خدائی کا دل دیکھ چکی ہے۔ امیر المومنین کے ساتھ بڑی مظلوم ذات تھی، بڑی مظلوم ذات تھی۔ عزیزو، تھوڑا روک کے عرض کر رہا ہوں، اپنی مشکل کی وجہ سے کرنا ناممکن ہے۔ اگر صرف چند جملوں میں عرض کروں تو عزیزو، اگر کسی نے سیدہ منظر دیکھا تھا، ایک اور جملہ عرض کروں گا اور اپنی بہنوں سے معذرت خواہ، علی نے زینب ام کلثوم کو فاطمہ کی جدائی میں روتے سنا ہے۔ اپنے بچوں کو اپنی ماں کی جدائی میں روتے دیکھا ہے۔ ذرا کسی باپ سے پوچھنا، وہ اپنے بچوں کو ان کی ماں کی جدائی میں روتا دیکھے۔ امیر المومنین نے سمجھا، امیر المومنین کو پتا جب مجھے زیادہ لگے گی زینب کے دل میں کیا گزرے گی، ام کلثوم کے دل میں کیا گزرے گی۔ آج کی رات بڑی عجیب رات ہے۔ اچھا ہے جو ہمارے بزرگ ایسی شہادت کی آیا کرتے ہیں۔ امیر مومنین کی شخصیت کی مظلومیت اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ مومنین بی بی ام کلثوم کے افطار کے دسترخوان کو تشریف فرما ہے۔ بی بی ام کلثوم نے گویا نمک رکھا ہے کہ چند ٹکڑے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ یہ امیر المومنین کا افطار ہے۔ امیر المومنین نے دسترخوان کو دیکھا اور کہا کہ ام کلثوم، تمہیں پتا ہے تمہارے باپ نے 2 چیزوں سے زیادہ کبھی کھانا نہیں کھایا۔ یہاں روٹی کے ساتھ تم نے 2 سالن کیوں رکھ دیے؟ امیر مومنین نے نمک اور روٹی سے افطار کیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں امیر المومنین کا چاہنے والا قرار دیا۔ بی بی فرماتی ہیں امیر المومنین نے افطار کیا، عبادتوں میں مشغول ہوئے، رات کے ایک پہر میں اٹھ کر بار بار آسمان خدا کی قسم، ان کے پاس ایک دفعہ ایک یہودی آیا
علی میں آپ سے امیر المومنین نے کہا پوچھو. اس نے کہا یہ سوال انبیاء اور اوصیاء کے بارے میں ہے. فرمایا پوچھو. تو گویا پہلے وہ پوچھ چکا تھا کہ کیا آپ نبی ہیں؟ کہا کہ نہیں میں نبی نہیں ہوں. کہا آپ وصی ہیں؟ کہا میں اللہ کے نبی کا وصی ہوں. تو اس نے کہا ان کا تعلق اوصیاء سے ہے، انبیاء سے ہے. کہا پوچھو. اس نے پوچھا یہ بتائیے کہ وصی کیا امتحانوں سے گزرتا ہے؟ فرمایا ہر نبی کی طرح وصی بھی امتحانوں سے گزرتا ہے. تو اس نے گویا اس طرح کے ریفرنسز دیے کہ ہم نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وصی کے امتحانات ہوتے ہیں. وہ امتحانات کیا ہوتے ہیں؟ ایسے خصال شیخ صدوق کے اندر روایت ہے، اردو ترجمہ بھی ہو چکی ہے. امیر المومنین نے اس کو بتایا کہ اے میرے یہودی بھائی، جو شخص وصی ہوتا ہے اس کو ہجرت سے پہلے ان امتحانوں سے گزرنا ہوتا ہے. اس کے بعد نبی کی زندگی میں یہ امتحان دینے ہوتے ہیں. گویا آپ کو اگر امیر المومنین کی زندگی کا خلاصہ چاہیے ہو امیر المومنین کی زبان سے، یہ روایت جا کر دیکھ لی. خصال شیخ صدوق میں 7 عدد کی فہرست میں یہ روایت موجود ہے. اس کے بعد پوچھا کہ اے وصی رسول، کیا رسول کے بعد بھی وصی کو امتحان دینے ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں، وصی کو رسول کے جانے کے بعد بھی امتحان دینے ہوتے ہیں. 7 امتحان دینے ہوتے ہیں. 6 امتحان امیر المومنین نے بیان کیے جو رسول کی وفات کے بعد وصی کو دینے ہوتے ہیں، پھر خاموش ہو گئے. کسی صحابی نے کہا کہ اے وصی رسول، آپ نے 6 امتحان بتائے، 7واں امتحان. امیر المومنین نے اپنی ریش مبارک پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اسے میرے خون سے خضاب ہونا ہے، اسے میرے خون سے خضاب ہونا ہے. آج امیر المومنین بار بار آسمان کے نیچے آ کر فرما رہے ہیں خدا کی قسم یہی ہو رہا ہے. بی بی ام کلثوم اس اضطراب کا عالم دیکھتی ہیں. بی بی ام کلثوم کو پریشان ہو جاتی ہیں. ایک موقع پر امیر المومنین کو جب دیکھا اور اس عالم میں تھیں تو امیر المومنین سے فرمایا کہ بابا میرے لیے کچھ بیان کریں. امیر المومنین نے جب شہر کا رخ کیا تو وہاں کچھ مرغابیاں تھیں، وہ امیر المومنین کے آس پاس جمع ہو گئی. امیر المومنین نے بی بی ام کلثوم سے کہا کہ اے ام کلثوم، ان مرغابیوں کا خیال کرنا، ان کو بھوکا نہ چھوڑنا، نہ پال سکو تو چھوڑ دینا. عجیب ہے عزیزو، یہ کتنا عجیب ہے. کوئی اس رات ہو جب اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہا ہو اور چند پرندوں کے خالی شکم کا خیال کر رہا ہو. یہ وہ علی ہیں جو اس رات سے پہلے ان یتیموں اور بیواؤں کے گھروں کو کئی دن کا کھانا دے کر آئے تھے. کہ علی شہید ہونے والا ہے، کہیں کوئی یتیم بھوکا نہ رہ جائے. بس ایک موقع پر جب گھر سے نکلنے لگے تو گویا دروازے کی کنڈی امیر المومنین کے کپڑوں میں الجھی اور کہا یہ بھی مجھے روک رہا ہے. بی بی ام کلثوم نے امام حسن اور امام حسین کو بلا لیا کہ بابا کا عجیب عالم ہے. دونوں شہزادے تشریف لے آئے اور اصرار کیا کہ بابا آپ آج مسجد نہ جائیں، آج ہم مسجد جائیں گے، آج ہم جا کے اقامہ نماز کریں گے. فرمایا تم دونوں کو گویا امیر المومنین نے ان کو اپنے آپ کی قسم دی. کہا حسن و حسین اس دروازے سے باہر مت نکلنا جب تک میری سربت کی نجات میں نہ آئے. ایسا میں بچپن سے سوچتا تھا کہ جب امیر المومنین مسجد میں تھے تو اس وقت اکیلے کیوں تھے. بعد میں مجھے یہ روایت ملی کہ امیر المومنین نے حسن و حسین کو قسم دے کر گھر میں رکھا تھا کہ میرے بچوں باہر مت آنا. اگر اس منظر کا کوئی دوسرا منظر دکھاؤں آپ کو تو وہ منظر تھا جب حسین نبی کی زینب کو
کوفہ کی مسجد میں آ گئے، گویا اذان ارشاد فرمائی، کوفہ کے گھر گھر میں امیر المومنین کی اذان اسی طرح پہنچی جیسے حسین کی اہل میں حسریت۔ بس امیر المومنین نے آخری نماز پڑھنا شروع کی، جو موت کو پیاسے کی طرح ڈھونڈ رہا تھا آج وہ اپنے محور پہ پہنچ گیا ہے۔ امیر المومنین نے ایک سجدہ کیا، اس لائن کو امیر المومنین نے خود اٹھایا تھا۔ یہ مسجد میں سو رہا تھا ابن ملجم، امیر المومنین تشریف لائے اور کہا نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، نماز کے لیے اٹھ جاؤ۔ عزیزو ذرا ایمان کا ایک منظر تو دیکھو، ارے یہ تو ہجرت کی شب بستر پہ سونے سے زیادہ سخت ہو گیا کہ آپ خود ہی قاتل کو اٹھا رہے۔ بس وہ لمحہ آیا، امیر المومنین نے نماز پڑھنا شروع کی، اس لعین نے شمشیر کو ایسا تیز کیا ہوا تھا کہ ہلکی سی ضرب بھی ہڈیوں کو توڑ بھی گزر جائے۔ اس کو زہر میں آلودہ کیا ہوا تھا، ایسا زہر تھا کہ اگر جسم میں خراش بھی لگے تو انسان کے بچنے کا کوئی امکان نہ ہو۔ تو میں نے اس پہ تھوڑا سا غور کیا کہ امیر المومنین کو ایک شمشیر کی ضرب لگی اور ایک زہر کا اثر ہوا، گویا اگلی اولاد کے لیے طے ہو گیا۔ ارے حسین شمشیر سے اور حسن زہر سے۔ اولاد کے مصائب کو علی نے اپنے اوپر جھیل لیا۔ بس عزیزو وہ ضرب لگنی تھی، دنیا میں ندا گونج گئی، تحکمت واللہ ارکان الہدی، تحکمت واللہ علی المرتضی۔ امام حسن حسین گھر سے لب کے مسجد کی اب تو مسجد میں آئے تو عزیز تھا، امیر المومنین کا پرم شکاف کا تھا، وہ خون تھا جو جاری تھا۔ امام حسن مصطفیٰ کو اشارہ کیا، اے حسن مصطفیٰ تم نماز پڑھو۔ راوی کہتا ہے علی کبھی ادھر ہوتے تھے کبھی ادھر ہوتے تھے، خون تھا جو جاری تھا۔ عجیب و آخری جملہ ایسے موقع پر جب امام حسین نے اپنے زانو پر کہا، ارے حسن حسین تم دونوں بس رویا کرو۔ ابھی تو حسن حسین کو روتے دیکھا ہے، ابھی تو زینب کبریٰ روئے گی، ابھی ان کو روئے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام منقلب ينقلبون۔ تجھے واسطہ امیر المومنین کی شہادت کا خدایا، تجھے واسطہ امیر المومنین کی مظلومیت کا ہمیں مولا امیر المومنین کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، ان کی معرفت ان کی ولایت ہم سب کو نصیب فرما، ان کی شفاعت اور ان کے ساتھ اٹھنا محشور ہونا ہم سب کو نصیب فرما، ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور اصلاح مشاہدت نصیب فرما۔ ماتم امیر المومنین۔